اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد مالک عزاداری قبول و منظور فرما ہر مقامات تے عزاداران دی محفظت فرما اللہ اپنی حجت پاک ظہور تاجیل فرما بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرہ حیدری عزاداران مظلوم کربلا بہت وقت تک جب تک مہمان ذاکر تشریف لے آئیں چند منٹ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا محرم الحرام کہ آج عزاداری مظلوم کربلا کی یہ پہلی مجلس ہے ویسے تو سارا سال سلسلہ عزائے مظلوم کربلا جاری رہتا ہے لیکن یہ ایام محرم در حقیقت شہدائے کربلا کی برسی ہے اور میں ان تمام قلبہ گو مسلمان بھائیوں سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے مرحومین کی برسی کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ آج جو صف عزا بچھی ہے یہ اس مظلوم کربلا اور ان کے ساتھ شہیدان کرب و بلا کی برسی کی صف عزا ہے کہ جن کی بے کفن لاشیں کربلا کے ریگزار میں پڑی رہی جوان بیٹا بھی موجود تھا بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود تھی لیکن ادھر شہادت مظلوم کا اعلان ہوا ادھر خیمے جل گئے بہنیں پابند ہو گئی اور پھر تاریخ کہتی ہے کربلا کی سلطان کی لاش سے علی کی بیٹی ایسے گزر گئی جیسے کسی مسافر کے پاس سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو یہ کسی ایک فرقے کی مجلس نہیں اس رسول اللہ کے نوازے کی محفل ہے اس ختم النبیین کی بیٹے کی شہادت کی مجلس سے عزا ہے کہ جس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا اس نے ہمیں انسانیت کا درس دیا اور اپنے نوجوان دوستوں کو یہ پیغام کہ ہمارے اصول دین فقہ جعفریہ کے مطابق 5 ہیں توحید عدل نبوت قیامت اور امامت اور قیامت اور ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے 3 اصول دین بنیادی توحید نبوت اور قیامت لہذا کوئی اختلاف نہیں اختلاف وہاں ہوتا ہے جب کسی کی بات کا انکار کیا جائے ذرا یہ بات ذرا غور سے ذہن میں بٹھا لیں
اختلاف وہاں ہوتا ہے جب کسی بات کا اختلاف کیا جائے، کسی بات سے انکار کیا جائے. ہم تو ہاتھ بلند کر کے فقہ جعفریہ کا ہر فرد بابا سے بلند یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، نبوت پہ بھی ہمارا ایمان و یقین ہے، اور قیامت پہ بھی ہمارا ایمان و یقین. یعنی جو ہمارے بھائی 3 اصول دین مانتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان اصولوں پہ ایمان و یقین رکھتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہم توحید کے بعد نبوت تک پہنچنے سے پہلے اللہ کی عدالت کا اعلان کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا سکیں کہ پھر اللہ جس سے نبوت دے گا وہ بھی حق ہوگی، جس سے امامت دے گا وہ بھی حق ہوگی. یعنی عدالت، درمیان میں عدل اور عدالت کا تذکرہ اس لیے کہ اللہ کی کسی مصلحت، اللہ کے کسی کام، اللہ کے کسی انعام پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے، جس قابل سمجھتا ہے، امامت و نبوت و رسالت عطا کرتا ہے. لہذا اگر اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ختمی مرتبہ تک 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا تو یہ بھی عدل پہ مبنی ہے. اور نبی کائنات کے بعد اگر ولایت امیر المومنین کا اعلان کرایا تو یہ بھی عدل پہ مبنی ہے. یعنی اللہ کا ہر فعل، اور یہی وجہ تھی کہ صف ملائکہ میں شامل ہونے والا جو خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن عبادت اتنی کی کہ صف ملائکہ میں شامل ہو گیا. ذرا غور کرنا، قصور اس کا فقط یہ تھا کہ وہ عدل الہی کا قائل نہیں تھا. اگر اللہ کی عدالت کا قائل ہوتا تو کبھی حضرت آدم کو جھکنے میں عذر اور انکار نہ کرتا. یعنی یہ جب اسے اگر یقین ہوتا کہ اللہ اگر آدم کے سامنے جھکا رہا ہے تو یہ بھی عدالت ہے، اللہ اگر آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو یہ بھی عدالت ہے، اگر اللہ اسے اپنا نمائندہ بنا رہا ہے تو یہ بھی عدالت ہے. اس نے فقط ایک قیاس کیا. قیاس یہ کیا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی پست ہے، آگ بلند ہے. یعنی اپنی ذات کو سامنے لا کر عدل الہی کو بھول گیا، جس کی وجہ سے خالق کائنات کا پھر اعلان ہوا کہ جا تو قیامت تک لعنت کا حقدار. تو ہم عدل اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہم راہ مستقیم کے قائم رہ سکیں. اور ایک نکتہ جس کا میں نے یہ چند الفاظ کہے بات پہنچانے کے لیے کہ نبوت کے بعد ہم براہ راست قیامت تک نہیں جاتے، بلکہ نبوت و قیامت کے درمیان ہم ایک اور واسطے کے قائل ہیں جس کا نام ہے امامت. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. ایک نکتہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر دوں کہ آج حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے گا یا لکھا جائے گا وہاں ساتھ خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا. آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے، باقاعدہ قانون کا حصہ بن چکا ہے کہ جب بھی حضور کائنات کا نام لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا یا بولا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم النبیین کا اضافہ ضرور کیا جائے گا، ضرور یہ لفظ استعمال کیے جائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ میرے پاک سرور کائنات کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. بس یہ ایک نکتہ عزیز تشریف لے آئے شاہ صاحب، وہ آپ کو مستفید فرمائیں گے. حکومت پاکستان نے آج فیصلہ کیا ہے، لیکن فقہ جعفریہ 1400 سال سے
حکومت پاکستان نے آج فیصلہ کیا ہے لیکن فقہ جعفریہ کے اصول میں 1400 سال سے نبوت کے بعد امامت کا لفظ لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا 1400 سال سے یہی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، جاپی آئے گا یا امام آئے گا یا ولی آئے گا۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے امامت، کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا یا نبی یا ولی آئے گا یا امام آئے گا۔ اگر دنیا اس نقطے پہ قائم رہ جاتی تو آج کائنات میں یہ صف اذاں نہ ہوتی۔ اسی اعلان کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ علی کی بیٹی کربلا میں بے ردا ہے۔ اسی اعلان کو بھلانے کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں نبی کا نواسہ بے کفن رہ گیا، اور کربلا کا سلطان واحد شہید ہے کہ جو شہادت سے پہلے اپنے دفن کی وصیت کرتا رہا، اور بنی اسد کی عورتوں اور بچوں کو پیغام دینے کے بعد، آخری بات پیغام دینے کے بعد بنی اسد کے بچوں کو جب پاس بلایا نا تو بڑا درد بھرا فکرہ کہا تھا کہ اگر حکومت کے خوف سے تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کر سکے تو اے بنی اسد کے بچوں، تم مجھ نواسہ رسول کی بات پہ عمل کرنا، کھیلتے کھیلتے میدان کربلا میں آ جانا، کھیلتے کھیلتے میدان کربلا میں آ جانا، اپنے دونوں ہاتھوں میں ریت کی مٹھیاں لے کر کھیلتے کھیلتے ہم غریبوں کی لاش پہ ڈال دیں، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور نواسہ رسول یہاں دفن ہو جائے گا۔